علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی کو ٹوٹے آج 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے، یعنی الیکشن 90 روز میں کرانے کے میعاد کے اب صرف 60 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن الیکشن کب کرائے جائیں گے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ 3 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آرڈر جاری کیا تھا کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ ہائی کورٹ کے اس حکم کی روشنی میں الیکشن کمیشن کی آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی ہوئی ہے، جس میں الیکشن کی تاریخ پر مشاورت کے لیے گورنر پنجاب سے وقت طلب کیا گیا ہے۔ ہلالی صاحب، اگر تاریخ نہیں دیتے گورنر پنجاب تو کیا لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی توہین اس کو تصور کیا جائے گا؟ دیکھیے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ جو چیز لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پہ، وہ کیوں ہم ایک ایک کو یہ باتیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم کیوں کورٹس جا رہے ہیں اور ایڈمٹ کر رہے ہیں پٹیشن کہ یہ واقع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب ایک فیکٹ ہے، جب کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، ایک پرائیویٹ سٹیزن کورٹ پہ جا کے ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شبہ ہے، شک ہے کہ وہ نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے۔ اور اگر یہی بات ہے تو مائی گاڈ، مانے کہ فائدہ کیا کانسٹیٹیوشن رکھ کے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہسٹورک ڈیسیشن ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ڈیٹ دو۔ ریئلی؟ مانے کوئی ایسی چیز اتنی ہسٹورک ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہسٹورک ہو جاتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کر کیا رہے ہیں عدالتوں میں اس پہ، جو دیر از نو ڈاؤٹ ایٹ آل 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ تو کیوں نہیں لاہور کورٹ کو چھوڑیں، کیوں نہیں پھر الیکشن کمیشن جاتا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن کو نہیں آتا ہے پڑھنے، اگر الیکشن کمیشن پڑھ نہیں سکتا تو جائیں سپریم کورٹ، وچ از دا فائنل اتھارٹی ان دا لینڈ، اور ان سے پوچھیں کیا لکھا ہوا ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے، یا بتائیں آپ کوئی ایسے وجہ ہے جو الیکشنز نہیں ہولڈ کر سکیں گے 90 دن میں؟ از دیٹ پاسبل؟ اور آپ کو جواب مل جائے گا۔ وائی دی انسرٹنٹی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اوریہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ انسرٹینٹی ہے، اور کیا لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد، ویسے اس سے پہلے تو ویسے بھی بائنڈنگ ہی ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر ہونا چاہیے، لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر تاریخ نہیں دی جاتی گورنر پنجاب کی جانب سے، جو کہ وہ پہلے بھی کہتے رہیں گے جی کیونکہ میں نے اسمبلی توڑی نہیں ہے تو اس لیے میں تاریخ دینا مجھ پہ کمپلسری نہیں ہے، لیکن کیا اس پر توہین عدالت ہو سکتی ہے اگر تاریخ نہیں دی جاتی اب؟ دیکھیں، توہین عدالت تو اسی وقت ہو جاتی ہے، بلکہ توہین آئین ہو رہی ہے گزشتہ کافی عرصے سے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب الیکشن کرائے 90 دن کے اندر نمبر 1۔ بالکل۔ پھر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کے موڈ میں آتا ہے تو تمام اداروں کی یہ ذمہ داری ہے، آئین کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مدد کریں اور اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اس کو جو اس کو چاہیے وہ فراہم کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پوچھتا کس لیے؟ آج تک کبھی میٹنگ سنی اس طرح کی؟ اس سے پہلے آج تک کبھی ان لوگوں نے آ کے بتایا، پوچھا کہ ہم یہ نہیں دے؟ آپ مجھے بتائیے، یہ آئی جی کس کا نمائندہ ہے؟ یہ چیف سیکرٹری کس کا نمائندہ ہے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہے، پروونس میں بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں صوبوں کے آئی جی اور چیف سیکرٹری آپ اپنی مرضی کے لگاتے ہیں، اور وہ جا کے الیکشن کمیشن کے اندر کہتے ہیں پاکستان میں تو قتل و غارت ہو رہا ہے، پاکستان میں تو روز روز رات کی نیند نہیں سو رہے، پاکستان میں تو ڈاکے پڑ رہے ہیں، پاکستان میں تو گلی گلی دھماکے ہو رہے ہیں، ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے، ہماری تو معاملات اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ فنانس ڈپارٹمنٹ آ کے کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے آپ کو۔ آپ مجھے بتائیے 6 مہینے کے بعد جب ڈیو ڈیٹ آئے گی تو کیا پاکستان کے اندر تیل کے کنویں برآمد ہو جانے شروع ہو جائیں گے؟ تب کہاں سے آئیں گے پیسے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ سونا نکل آئے گا پاکستان کے اندر، فراڈ بنایا ہوا ہے پاکستان کی پورے کے پورے آئین کو اور پاکستان کے پورے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کو فراڈ بنایا ہوا۔ اب
پہلی بات تو یہ ہے آج کل ایک صاحب اٹھے ہوئے ہیں, آج کل ایک بہت زبردست قسم کے ذہین قسم کے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب جو ہیں وہ نئی نئی درفندیاں چھوڑ رہے ہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کس طرف سے آئین اور قانون پڑھ کے آ جاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ خود ایک جوڈیشل باڈی ہے تو ہم کیوں جائیں. او بھائی, جب آپ الیکشن کروا رہے ہوتے ہو تو آپ جوڈیشل فورم نہیں ہوتے, آپ ایک ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی ادا کر رہے ہوتے ہو. آپ کو جو لوگ نہیں کہتے, آپ سیدھا سپریم کورٹ کے اندر 1 منٹ کے لیے جائیں اور سپریم کورٹ کو کہیں کہ بھائی آئین کی تشریح جو ہے تمہارا پرائمری پریروگیٹو ہے, تم آئین کی تشریح کرو. اور پھر اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ آل ایڈمنسٹریٹو اینڈ جوڈیشل سیکشن 190 پڑھ رہا ہوں, آل ایڈمنسٹریٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹی شوڈ ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. ہر انتظامی اختیار یا جوڈیشل اختیار اس کی مدد کے لیے نکلے. اگر وہ کہتا ہے کہ کل آپ کو جلوس لے کے آ جائیں تو جلوس کو روکے تب بھی روک سکتے ہیں, کل وہ کہتا ہے الیکشن کروائیں تب بھی آپ کو کر سکتے ہیں. دنیا میں آپ اندازہ کریں کہ الیکشنز کو پرائمری اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ جو ہے کسی ملک کے ایک قانون کے تحت برسر اقتدار آ جائے جس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور وہ معاملات کو چلائے. یہ ایڈہاکزم ملکوں کو تباہ کرتا ہے ہمیشہ اور ہم اس طرف پڑے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, اگر ہم فرض کر لیں کہ گورنر مان جاتے ہیں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہو جاتا ہے تو پھر وزارت داخلہ, وزارت دفاع اور پولیس نے الیکشن کرانے سے جو معذوری ظاہر کی ہے اس کا کیا بنے گا؟ تعاون کریں گے وہ؟ نہیں, معذوری اگر بھی جو بھی وہ کہیں, اگر ڈیٹ فکس ہو گیا ہے کہ ان کو گڈ فیتھ میں الیکشنز کی کوشش کرنی ہے, وہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہاتھ کھڑا کر دے اور کہیں کہ ہم نہیں جاتے. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ آؤٹ آف دا کوشچن. دیکھیے 45 دن پہلے ووٹ کے ہر چیز تیار ہونا چاہیے تھا, اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ فکر ہے اور مجھے فکر ہے کہ پتہ یہ کیا کریں گے, کر سکتے ہیں. یہ کچھ نہیں کریں گے اور پھر آستے آستے وقت جاتا رہے گا اور پھر کریں گے او ہیل اب اتنی دیر ہو گئی ہے تو اب تو ہو ہی نہیں سکتی. امپریکٹیکل ہے. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو آفٹر آل کانسٹیٹیوشن کا ان کا کام ہے حفاظت, اب فکس کرے رسپانسبلٹی کس کا ہوگا, اب فکس کرے پینلٹیز کس کے اوپر لاگو ہوں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ لگتا ایسا ہے ایک ڈیلیبریٹ موو ہے ٹو پوسٹپون الیکشنز. معاف کریے, اگر یہ ہو گیا تو کانسٹیٹیوشن تو ان جن لوگوں کا کام ہی یہی ہے جو وجود میں اسی لیے آئے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کریں, وہ اپنا اگر کام نہ کریں تو آپ اور میں پھر کیا ہیں؟ دیٹ مینز وی آر اے لالس سوسائٹی. کوئی فرق نہیں پڑتا کیا لکھا ہوا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اوریہ صاحب, یہ بتائیں کہ نون لیگ بہت زیادہ خوش نظر نہیں آئی نا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد, تو اگر اس پہ قانونی طور پہ بات کی جائے پی ڈی ایم کے پاس کیا آپشنز ہیں اس کو مزید ڈیلے کروانے کے لیے؟ اس کوئی اپیل میں جا سکتی, انٹرا کورٹ اپیل میں جا سکتی, یا پھر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر؟ نہیں دیکھیں نا, آپ نے 16 صفحے کا فیصلہ پڑھا ہے, فیصلہ انتہائی تفصیل سے دیا. اس میں کیا انٹر کورٹ کیا اپیل ہو؟ کیا ہم آئین کے بغیر الیکشن نہیں کرانا چاہتے, آئین کے مطابق الیکشن کرانا چاہتے, کیا اپیل کریں, صحیح بات ہے, کیا چہرہ لے کے جائیں, کیا چہرہ لے کے جائیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں, میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ گورنرز کو بولتے ہوئے دیکھا ہے. گورنرز کس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ دے آر اپوائنٹی آف پرائم منسٹر. بالکل, شہباز شریف نے ان کو لگایا ہوا ہے. بالکل. اور وہ بیچ میں بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہ الیکشن نہیں کروائیں گے, یہ کرائیں گے, یہ نہیں کرائیں گے, الیکشن ہو گئے پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیا ہو چکے گا. ایک بات بتاؤں آپ کو, 3 بنیادی سیکشن ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ اہم ترین ڈیل کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین کی انٹرپریشن کریں, کوئی اور نہ شہباز شریف کو اختیار ہے نہ عمران خان کو اختیار ہے, اور یہ اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ آئین کی انٹرپریشن کرے. کس کی انٹرپریشن کیا ہے؟ جو 240-54 لے کے گھومتے پھرتے ہیں کہ جناب اگر ڈیلے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دوسرا 184(3) اختیار ہے اس کو کہ کسی ایسے معاملے کے اندر نمبر 2 چیزیں, میٹر آف پبلک امپورٹنس اینڈ میٹر کنسرننگ دا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. آپ مجھے بتائیے, کیا الیکشن میٹر آف پبلک امپورٹنس نہیں ہے؟ کیا یہ عوام کے لیے اہمیت کا درجہ نہیں رکھتا؟ تم لوگوں کے لیے نہیں رکھتا ہوگے کہ جو رات کو فیز 6 کے ڈیفنس میں
ٹم ہارٹن جو ہے اس کی لائن لگا کے تم لوگ وہاں پر کافی پینے چلے جاتے ہو اور ریکارڈ توڑ دیتے ہو. تمہارے لیے نہیں ہوں گے, عام آدمی کے لیے ہیں. بالکل. تو یہ بھوک سے مر رہا ہے عام آدمی کے لیے ہیں کہ جس کو تو تم نے تو اس کے لیے ہیلتھ کارڈ تک بند کر دیا. عام آدمی کے لیے ہے جو کہ زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہے میٹر. تو سپریم کورٹ انٹروین کر سکتے ہیں بغیر کسی کی درخواست کے. ٹھیک ہے. نمبر 3 سیکشن 187 کہتا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ تمام تر وسائل اختیار کرے جس سے اس کو الٹیمیٹ جسٹس پرووائڈ کرے, یعنی مکمل انصاف فراہم کرے. اگر آئین کے اندر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی, اگر قانون کے اندر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی, اگر کوئی ایسا لا موجود نہیں ہے تو سپریم کورٹ الٹیمیٹ جسٹس فراہم کرے اور اس کی اتھارٹی کو پوری دنیا مانتے. آپ کو اس وقت سپریم کورٹ کو جاگ اٹھنا چاہیے. کب جاگیں گے یہ ملک میں لوگ؟ اس لیے کہ سارے کے سارے لدارے تو ملے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی اس چیف سیکرٹری کو اور اس آئی جی کو, اس کو نہیں پتا یہ میں نے کام کرنا ہے, میں کس کے کہنے پہ کس ٹکا کتنے سال ان کی نوکریاں رہ گئی ہیں؟ 1 سال 2 سال 5 سال؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے اور کیا جواب دیں گے اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں گے اپنے ضمیر کے سامنے کہ ان کو صرف ایک چیف منسٹر کہہ دے اور وہ جو مرضی کرتے پھریں؟ اہم بات ہے. بالکل. ناظرین, ڈسکشن کے سلسلے سے آگے بڑھائیں گے. فی الحال وقت ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جب سے الیکشن کروانے کا کے پی اور پنجاب میں 90 دن کے اندر ہی فیصلہ جب سے سامنے آیا ہے, تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے, خصوصاً نون لیگ کی جانب سے تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ اب بھی عمران خان کو سہولت فراہم کر رہی ہیں. چند روز پہلے عدالت نے جب فنڈنگ کیس میں خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا, تب بھی عدالت کو تحریک انصاف کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو اوریہ صاحب, یہ کیا طریقہ ہے کہ مرضی کا فیصلہ آئے تو عدالت ایماندار اور مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو عدالتوں کی کردار کشی کی جاتی ہے؟ دیکھیں, آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ایک زمانے میں مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ وہ بینچ کے اوپر انہوں نے باقاعدہ کی تھی کہ یہ بیسیکلی بینچ فکسنگ. بالکل. یہ اتنا بڑا خوفناک لفظ تھا کسی بھی عدالت کے بارے میں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک زمانے میں لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں بار چیزیں چل رہی تھی اور اس وقت ہو رہا تھا کہ جی وہ ان کو ریلیف دے رہا ہے تو کوئی کچھ نہیں ہو رہا. اسی لاہور ہائی کورٹ نے ان کے والد محترم کو ایک ایسے کیس کے اندر وہاں سے پاکستان سے جانے دیا گیا تھا کہ جس کیس کے اندر وہ ایک سزا کاٹ رہے تھے اور عالمی قانون کے تحت بھی ہسپتال کو شفٹ کیا جا سکتا ہے وہاں پر جیل کے اندر, لیکن قیدی کو کرامویل اسپتال شفٹ نہیں کیا جا سکتا, کرامویل وہاں لایا جا سکتا ہے. ان کو الاؤ کیا گیا. پھر اسی ہائی کورٹ نے ان کو ایک ایسی جگہ پہ بھیجا لندن جہاں نہ ان کا سمن جا سکتا تھا, نہ ان کا کوئی ہرکارا جا سکتا تھا, نہ ان کا حکم چلتا تھا, نہ اس کو وقت واپس دلا سکتے تھے. پھر ایک ایسے آدمی کے پاس کے ضمانت کے اوپر بھیجا کہ جس نے کہا کہ میں اس کو لے کے آؤں گا, اور پھر کبھی آج تک عدالت نے ان کو بلا کے پوچھا ہے اس کے بڑے بھائی کو, آپ تو وزیر اعظم ہو, آپ تو روز جاتے ہو, آپ اپنے بھائی کو پکڑ کے ساتھ جہاز میں اٹھا کے نہیں لا سکتے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ شے کیوں ملی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں ہر کسی کو آپ بلا لیتے ہیں, کسی کو. آپ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں جی. ایک کیس پکڑا گیا ملک قیوم کا اور ایک چیف جسٹس صاحب کا. آڈیو کس کی تھی؟ شہباز شریف صاحب کی. ملک قیوم کی ججی گئی, چیف جسٹس کی ججی گئی, لیکن شہباز شریف صاحب کو کسی نے ہاتھ پہ لگایا. کیوں؟ آسمان سے اترے ہوئے یہ لوگ. یہ ہے مسئلہ مریم نواز صاحبہ کا. ان کو پتا ہے کہ میرے رگوں میں شریف خاندان کا خون ہے, مجھے عدالت بلانے کی ضرورت نہیں کر سکے گی. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, مریم نواز کے عدلیہ سے اختلاف کی ریزن کیا ہے؟ اس وقت اختلاف اس وقت ہو جب آئین سے متصادم کوئی بات ہو. 90 دن میں الیکشنز تو آئین میں لکھا ہوا ہے اور اسی کی انڈورسمنٹ کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے. دیکھیے, وہ ڈرتے ہیں الیکشن سے, جیسے سب کو پتہ ہے کہ وہ پٹ جائیں گے اور جتنا دیر کریں گے اور اکثریت سے پٹیں گے, بڑی اکثریت سے پٹیں گے. اب تو میرے خیال میں 2/3 تو آلموسٹ شیور ہے. دیکھیے, میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کس کو پوچھوں؟ سپریم کورٹ سے شاید ہم پوچھ سکتے ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان
کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کا ڈیٹ دو, کچھ نہیں ہوا. پریزیڈنٹ نے خط لکھا, کہا الیکشن کا ڈیٹ دو, وہ 2 گورنرز کو جو اس کے نامنیز تھے, نامنیز نہیں, وہ ٹیکنیکلی وہ اس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, کوئی نہیں ہوا. بلکہ ایک گورنر نے کمال کا جواب دیا, کہنے لگا کہ میں کیوں دوں, میں نے ان کو ریزگنیشن میں نے تو آئی ڈڈ ناٹ سائن, کہ جب ڈسولوشن ہو رہا تھا میں مانتا نہیں تھا کہ ہونا چاہیے, اور میں نے 2 دن تک نہیں دیا جو مجھے اختیار ہے کانسٹیٹیوشن میں, تو میں کیوں ڈیٹ دوں. ان ادر ورڈ دے دیں آپ. تو جب آپ ان لوگوں کو ڈیفائی کر سکتے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تو جب وہ فواد چودھری کے خلاف کنٹیمپٹ نوٹس گیا تھا الیکشن کمشنر کے, وہ تو وداؤٹ ڈیلے امپلیمنٹ ہو گیا ہے نا, اس کو اریسٹ کیا ہے. مائی گاڈ, وہ تو ایک فیصلہ نہیں کرنا تھا فواد چودھری, اس کو دے اریسٹڈ ہم, اور رات میں پکڑ کے کیسے اور سب چیز. واٹ ڈز دس شو؟ سلیکٹو جسٹس. دیکھیے, جب جسٹس سلیکٹو ہو جاتا ہے تو وہ جسٹس نہیں رہتا. کیوں بار بار ہم حضرت علی کا کوٹ کرتے ہیں یا ہمارے نبی کا کوٹ کرتے ہیں کہ اگر انصاف نہ ہو تو ترقی بھی ہو تو اٹ ڈزنٹ میٹر, یہ ٹیمپرری فینامنا ہے اگر انصاف لوگوں کو آپ کے ملک میں نہیں ملتا. تو دیز آر آل, معاف کریے میں مثالیں دے رہا ہوں آف انیکول جسٹس, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے دیا ہے ہلالی صاحب. اچھا, سیاسی مسائل تو اپنی جگہ ہیں ہی, عوامی مسائل بھی سر اٹھا رہے ہیں. کئی شہروں میں آٹا نہیں مل رہا تھا اور لوگ اس کے حصول کے لیے خوار ہو رہے تھے کہ سیکرٹری خوراک اور فلاور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. سیکرٹری خوراک نے 100 سے زائد ملوں کا گندم کوٹا معطل کرنے اور 10 ملز مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی ہدایت کی ہے, جس کے بعد صورتحال اور زیادہ خراب ہو چکی ہے اور آٹے کا بحران پھر شدت اختیار کر رہا ہے. دوسری کئی اشیاء کی قلت بھی برقرار ہے اور جو دستیاب ہیں ان کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. اور یہ صاحب, یہ کیا ایشو ہے؟ بحران کے دنوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے, پھر یہ تنازع کیسے کھڑا ہو گیا؟ ان حالات میں بھی مافیاز کو کوئی احساس نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان کے جو چند ایک بدنام ترین محکمے ہیں نا, ان میں سے ایک خوراک کا محکمہ ہے. اچھا, وہ کیوں؟ صوبہ سندھ کا ہو, پنجاب کا ہو, بلوچستان کا ہو, اور یا خیبر پختونخوا. ان محکموں کے اندر جو سیکٹری لگتے ہیں وہ باقاعدہ اس کے لیے باقاعدہ مدتوں پیسے دے کے اور سفارشیں کر کے لگتے ہیں. اچھا. اور جو وزیر لیتے ہیں وہ خاص طور پہ اس جگہ پہ باقاعدہ محنت کر کے لگتے ہیں. پاکستان کے اندر گندم کی کمی کوئی نہیں ہے, لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اس میں سے منافع خوری کے ایک رجحان کے تحت ہم اپنی گندم جو ہے وہ سستے داموں بھیج دیتے ہیں اور کچھ ہم اپنے پاسکو کے گودام میں سٹور کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کرتے کیا ہے کہ ہم جب کیونکہ ظاہر بات اس سے منافع کمایا ہوتا ہے, جب وقت آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی گندم کی کمی ہو گئی ہے تو یوکرین سے منگا لو, رشیا سے منگا لو, اور وہ پھر اور پیسے دے کے ہم اس کو منگاتے ہیں, پھر ہم سٹور میں رکھتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ عوام کو سبسڈی دینی چاہیے, تو ہم کچھ ملوں والوں کو سیٹ کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ اگر 100 روپے کا بازار میں ملتا ہے آٹا تو ہم تمہیں 75 روپے کا دے دیں گے, تم عوام کو بھی 75 کے حساب سے بیچو. پھر اس کے بعد رشوت خوری کا وہ ایک بازار گرم ہوتا ہے, یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا ہے. بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر چونکہ اسمگلنگ ہوتی ہے, اور اسمگلنگ صرف وہاں نہیں ہوتی, اپنا اس تک اپنا کیا نام ہے جو افغانستان تھا, یہ تاجکستان تک, وہاں دور دور تک کھاد اور گندم جاتی ہے. اب آپ دیکھیں بلوچستان کے کناروں کے اوپر فلور ملز بنی ہوئی ہیں, یہاں سے گندم جاتا ہے, اور وہاں پر آپ دیکھیں ایک اتنی بڑی فلور مل کی کیا ضرورت ہے. نوشکی جیسے شہر میں جس کی 25,000 آبادی بھی نہیں, اب 40,000 ہوگی. اسی طرح اور اس طرح پشین کے چمن کے آس پاس آبادی, وہ وہاں سے گندم آتی ہے اور بڑے آرام سے اس کو ایک فوڈ سٹف ایکٹ بنایا ہوا ہے. اس فوڈ سٹف ایکٹ کے تحت راداری ملتی ہے, اور وہ راداری جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر وہ سارے بل ملا کے اس کو پار کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان میں گندم کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان میں بدیانتی کا مسئلہ ہے. اور بدیانتی کس کے زیر سایہ ہوتی ہے؟ حکومت کے زیر سایہ ہوتی ہے. چاروں حکومتیں کس کی ہیں اس وقت؟ تو مجھے لگتا ہے کہ کے پی کے اور پنجاب میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے جو نظر آ رہا ہے.
کیونکہ سارے احکامات وہیں سے آ رہے ہیں, چیف سیکرٹری وہیں سے چل رہا ہے. امداد علی بسال کو جو خاص طور پہ ان کا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے شہباز شریف کا, اس کو وہاں سے وہاں جا کے لگا دیا ہوا ہے. یہاں جس کو چاہے اپنے مرضی کا بدلہ لا کے لگایا ہوا ہے. کام تو بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہونا کیا ہے اس کرائسس کے اندر. سر لیکن یہ دیکھیں نا, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا نا, ساری حکومتیں جو ہے مافیاز کے انڈر آ جاتی ہیں, تو پھر ہم کیا کہیں کہ ساری حکومتیں پہ بددیانت ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بددیانتی کی انتہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ گزشتہ تو 2-3 سال تو آپ کرونا میں گزارتے رہے, چلو ٹھیک ہے جیسے بھی گزارے, لیکن اس طرح کا کرائسس تو نہیں آیا نا آپ کے پاس. یہ کرائسس آپ کو پتہ ہے کب آیا تھا؟ آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب نے ایک سستا آٹا روٹی دینے کی کوشش کی تندور کے اوپر, اور ہوا یہ تھا کہ شہباز, مجھے یاد ہے اچھی طرح, ایک ہمارے دوست اپنا وہ بعد میں چلے گئے ہیں, اپنا محسب لگے تھے طاہر شہباز صاحب, وہ سیکرٹری فوڈ تھے, وہ باقاعدہ نکل گئے تھے, اپنا ٹرانسفر کروا لیا تھا انہوں نے. ان کو پتا تھا کہ اس کے اندر فراڈ ہونے والا ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے یہ ساری نون لیگ کرنے والا فراڈ ہوا, کہ لوگوں کو کچھ نہیں ملا. پھر اس کے بعد یہ اب دوبارہ مجھے لگتا ہے کوئی ایک تاریخ شاید ریپیٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے لوگوں کو آٹا تو مل نہیں رہا, لوگوں کو خوراک تو مل نہیں رہی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں خود ذاتی طور پر ملتان روڈ میں پتہ نہیں کہیں جا کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک دکان سے ایک بوری آٹا جو ہے میں نے خرید کے لایا تھا, نہیں ملتا تھا. یہ کرائسس پیدا کیا جاتا ہے, اور ہوگا کیا اس میں, اور پھر ہوگا پوچھیں گے نا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک وزیر سے نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ اسی معاملے کا, میں نے کہا کیوں کرتے ہو لوگوں کو, اس نے کہا میں نے آگے الیکشن نہیں لڑنے, میں نے اب الیکشن آ رہا ہے تھوڑے دنوں میں, اب یہ الیکشن کا فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, گندم کے کوٹے پر فلاور ملز اور حکومتوں کے درمیان اختلافات اس سے پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں کس کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے, حکومت کوٹا پورا نہیں دیتی یا پھر فلاور ملیں واقعی گڑبڑ کرتی ہیں؟ شاید دونوں ہوں, مگر اس کے بارے میں, اس اسپیسیفک سوال کے بارے میں مجھے جو پتہ چلا یہ ہے کہ اگر آپ 10 من آپ آٹا دے دیں چکی فلاور ملز والوں کو, تو آپ کو مانے گندم دے دیں 10 من, تو آپ کو صرف 7 من آٹا ملے گا. تو جب یہ پوچھا گیا ہے کہ بھئی یہ کیوں, تو کہتے ہیں شیلنگ میں چلے جاتا ہے کچھ, اور سوجی میں چلے جاتا ہے. تو اگر ایکسپرٹس کہتے ہیں اگر وہ بھی چلے جائے تو 9 من کم سے کم ہونا چاہیے, تو یہ جو دو ہیں یہ کدھر چلے جاتے ہیں. ویل دیٹس ایک دیکھیے, لائک دا ڈالر ریٹ, اس وقت 3 ریٹس ہیں ویٹ کے. ایک ہے 65 روپیہ کلو, اس میں اگر آپ اس کو خریدیں تو آپ کو کیڑے بھی نکل آئیں گے اس میں, اور شاید وہ بائیو لیب میں دینا چاہیے یا زو میں رکھنا چاہیے, عجیب سے کیڑے نکلتے ہیں ادھر سے. اچھا, دوسرا ہے 105 فی کلو, 105 روپیہ فی کلو, اور تیسرا ہے 120 روپیہ پر کلو. تو یہ 165 والا کلو جو ہے یہ رہتا نہیں ہے, جیسے ملے پکا کے کھا لو, نہیں تو کیڑے ویڑے آ جاتے ہیں. اچھا, یہ تو 3 ریٹس ہیں, جیسے ایوری تھنگ ہیز 3 ریٹس ان دس, معاف کریے, بلیک سوسائٹی ہمارا جو ہوتا ہے اس طریقے سے ہی چلتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقسیم کیسے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میرے سامنے میرے پاس ایک ویڈیو ہے, یا ایک میرے کیمرامین کے پاس ہے جو اس کے پاس ادھر ہے, اچھا, کہ وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو عورتیں ٹرک کے نیچے سے جا کے آٹا ریسیو کر رہے ہیں. کیوز ایسے ہیں کہ وہ ٹرک کے نیچے سے جا کے ان کو آٹا مل رہا ہے, نہ 5-10 کلو کا. What I'm trying to, آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صبر ہمارے لوگوں میں بہت ہے, یہ میں مانتا ہوں. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر صبر اتنا نہیں ہوتا کہ شاید اتنے سارے فوج جو آتے اور جاتے ہیں سب کانٹیننٹ سے, تاریخی ہسٹری جو ہے کہ جب افغانستان سے آتے تھے افسوس سے ان کو یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم کیوں آئے ہو ادھر, صرف یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ جانا کدھر چاہتے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کا ہسٹورک ٹالرنس اور میکنس ہمارے پاس ہو تو شاید رائٹس بھی نہیں ہوں گے. جب فیمن کنڈیشنز آتے ہیں تو شاید لوگ نہ نکلیں, شاید کچھ لوگ کہتے ہیں یار نہیں نکلیں گے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہی یہ چلا اور آپ کے کیلکولیشنز غلط ہیں اور فیمن کنڈیشنز ادھر آئیں, تو
تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو پلیز اب فوڈ سیکرٹری پنجاب جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, 20 کلو, سوچئے 20% اگر وہ جو فلاور ملز کام کرتے رہے تو سنیے پنجاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کسی کو یاد دلانا چاہیے کہ پنجاب از ناٹ پاکستان. آل آف پاکستان کی بات کروں, ناٹ صرف پنجاب. اور سب جگہ قیمتیں مختلف ہیں جب نہیں ہونا چاہیے. بھائی رحیم یار تک, لاہور سے رحیم یار خان تک ایک قیمت ہے, اس کے بارڈر کے بعد ڈبل ہو جاتا ہے. کیوں؟ مانے کہ وہ 5 گز میں کوئی خاص ایسی چیز ہے. یہاں پوائنٹ ہے اس پہ اوریہ صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں. بہت سارے جی اوریہ صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو کیوں یہ اتنے مختلف ریٹ کیوں ہیں؟ ڈالر کے پہلے تھے, اب گندم کے بھی ہو گئے ہیں. دیکھیں ہر ڈپٹی کمشنر جو ہے نا وہ ایک سیکشن 144 لگاتا ہے. سیکشن 144 کے تحت وہ گندم کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بند کر دیتا ہے ضلع سے باہر. پھر ایک صوبہ ایک سیکشن 144 کے تحت وہ گندم کی ٹرانسپورٹیشن باہر بند کر دیتا ہے. پھر اس کو ایک خاص قسم کے ریٹ پہ اس کو خریدا جاتا ہے. اور وہ اگر کبھی اس کے بھی آپ سوچ ہی سکتے کہ بیچارہ زمیندار جو ہے نا وہ باردانہ کہتے ہیں, یہ جو بوریاں ہوتی ہیں, جتنی بوریاں وہ اس کو ملیں گی اتنی اس کی گندم کو دی جائے گی. اس کے بیچارے کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, یہ سیکٹری صاحب سے, یہ ڈائریکٹر فوڈ سے سفارش کرو, مجھے اتنی باردانہ لے دو, مجھے اتنا باردانہ لے دو. پھر اس کی گندم اگر سرکار خرید دیتی ہے, پھر باقی وہ آڑتی کے کھاتے میں چلا جاتا ہے. پھر آڑتی اس کو کہاں سے کدھر لے کے جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ مارکیٹ فورسز جو ہیں اس کے حساب سے آپ چلائیں اس بارے معاملے کو. تو اب میں آپ کو بتاؤں گندم کی قلت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو خیر ذخیرہ اندوزی کو آپ نے کہا کہ جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ اگر ساری 40 دن سے زیادہ کر لیتا ہے تو ساری زندگی عبادت کرے, ساری زندگی روزے رکھے, حج کرے, اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی کا قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو کیا کرے, کچھ کنٹرول کرے. آپ نے فرمایا قیمتیں اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس دنیا سے اس طرح جاؤں کہ میں اللہ کے احکام کی کوئی خلاف ورزی کروں. مارکیٹ فورسز, آپ کے پاس اتنی پروڈکشن گندم کی موجود ہے کہ آپ اگر اس کو مارکیٹ میں فلو میں چلنے دیں تو بہترین ہو جائے گا. لیکن کمیشن کون کمائے گا؟ گودام کے پاس گودام کا کسٹوڈین کون بنے گا؟ یہ آڑتی کو کون اس طرح اسٹیبلش کرے گا؟ فلور ملوں کے کوٹے کون دے گا؟ سیکٹری فوڈ اور مسٹر فوڈ کیسے کمائی کرے گا؟ یہ ہے اصل مسئلہ ہمارا. ہم نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے. ہماری ایگریکلچر کی پروڈکشن کی تباہی کا معاملہ اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی ٹریڈر کی اہمیت ہے, ہمارے ہاں آڑتی کی اہمیت ہے, زمیندار کی کوئی اہمیت نہیں, اور یہ چلتا رہے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ پنجاب کی گندم اس کا کمپٹیشن چلتا ہے سندھ کی گندم کے ساتھ, سندھ کی اس کے, اور بیچارے 2 صوبے جو ہے نا بلوچستان اور کے پی کے جہاں یہ گندم نہیں ہوتی وہاں, اور پھر اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ایریا بلوچستان میں بھی نہیں ہوتی, آزاد کشمیر میں بھی کم ہوتی ہے. وہ لوگ پھر کرتے جائیں کہ آپ کے پاس آتے کرتے ہیں اور کوئی ایک ٹرک لے گئے, کسٹم والے کو پیسہ دیا, فلانے کو پیسہ دیا, اٹک کے پل پہ پیسہ دیا, فلاں جگہ کشمور کی لائن پہ پیسہ دیا. آپ نے پاکستان کو صرف کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ایسے نہیں ورلڈ بینک اس نے کہا IMF نے کہ 17 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ والوں کی جائیدادوں کو ظاہر کرو تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک کو کھانے والا کون کون ہے. یہ شرط کتنی مانی جاتی ہے یہ دیکھتے ہیں. اچھا ہلالی صاحب, جب روس سے گندم آئی تھی تو حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب آٹے کی سپلائی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, قیمتیں بھی اعتدال پر آ جائیں گی, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. آٹا ملتا بھی ہے تو شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی پر اور رجسٹر میں انگوٹھا لگانے کے بعد. تو کیا سوئی گیس کے بعد اب ملک میں آٹے کی راشننگ کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے؟ میرے خیال میں اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی, اس لیے کہ اگر ریشننگ شروع ہو جائے تو کچھ ڈسپلن آ جائے گا, پھر سفارش نہیں چلے گا, رشوت نہیں چلے گی, ایک سٹیمپ پیپر پہ پتہ چلے گا اور وہ سب کے لیے ہوگا, وہ ڈیجیٹل ریکارڈ ہوگا کہ آپ نے کیا لیا اور کتنا لیا اور کیا کتنی فیملی ہے اور کتنا ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ تو فیول پہ بھی ہونا چاہیے. اگر یہ سب آپ کو انصاف دیتا ہے, ایکول ڈسٹریبیوشن دیتا ہے اور رائٹ سے بچاتا ہے تو پلیز کریں. مگر میں آج کو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے. یہ نوبت بھی اس لیے آئی ہے کہ سوچئے, سنیے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں جی. پاکستان کا فارم ورکر کا آؤٹ پٹ جو ہے ایک
चौथाई आउटपुट है कंपेयर्ड टू Yes. अदर फार्म वर्कर्स इन साउथ एशिया। ये एक जबरदस्त किस्म का रिसर्च मैं आज पढ़ा था। अच्छा 1/4 ऑफ द आउटपुट ऑफ साउथ एशिया। पाकिस्तान ने क्या किया? 4 क्रॉप्स, गंदम, शुगर केन, गन्ना और चावल और क्या, कपास। कपास। ये 4 हमने अपने प्रोडक्शंस को 4 में लिस्ट किए, और ये 4 क्रॉप्स को हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम पानी पे सस्ता कीमत पे कर रहे हैं, जमीन को तबाही कर रहे हैं, मगर हम ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स जो आराम से ग्रो हो सकते, जिससे दुगना और तिगना हमारी कमाई हो रही है, उस पे कोई जाता ही नहीं है। अच्छा, वो कौन सी क्रॉप्स हैं? कोई नहीं जा रहा है उधर। मिसाल के तौर पे सब्जी, टमाटर, अनियंस, एक्स वाई जेड इंडिया से मंगवाते हैं हम। जस्ट इमेजिन, क्यों? बड़े फार्मर्स सब। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताऊं, उगाने के लिए आपको सब्सिडी मिलती है, पानी आपका सस्ता है, यू आर वेस्टिंग वाटर, मगर इट इज सब्सिडाइज्ड। गन्ना क्रॉप शुड नेवर बी ग्रोन इन पाकिस्तान, जिधर फूड वाटर डिफिशिएंट है, मगर वो उग रहा है। अच्छा, वो सब होता है, फिर आप क्या, वो सब्सिडाइज करते हैं आप ग्रोथ के लिए, फिर आप कहते हैं हमने इतना ग्रो कर दिया कि आप थोड़ा एक्सपोर्ट भी कर दें, मगर जब आप एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो आपकी जो सब्सिडी है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा है, तो वो कोई नहीं खरीदेगा आपका। मगर खरीदने के लिए आप एक और सब्सिडी उनको देते हैं एक्सपोर्ट के लिए। इट्स मैडनेस। और ये है वो एलीट जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। खुदा के लिए गेट रियल, इनको खत्म करें, सब्सिडीज को इनके टारगेटेड सब्सिडीज दें। मैंने कल कहा, पर जब भी था फ्राइडे को, थर्सडे को, लास्ट थर्सडे मैंने कहा, खुदा के लिए गरीबों को सब्सिडाइज करें, इनकम सपोर्ट स्कीम में दे, तिगना करें, 3 times मोर। मगर नहीं, आप इनडायरेक्टली देते हैं, आप सब्सिडीज उनको देते हैं कि जरूरत ही नहीं है। ये जो औरिया साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बाहर जा रहे हैं। इनको जब वक्त आएगा, इनको अपनी एक ब्रीफ केस भी ले जाने की जरूरत नहीं है, उधर जाके ये लखपतियों की तरह रह सकते हैं। आप कभी मार्बल आर्च जाएं, मार्बल आर्च में जाके पता चले कि 1/2 स्क्वायर माइल में कितने पाकिस्तानी सियासतदान और बड़े बड़े ओहदे पे जो लोग हैं, कितने के पास फ्लैट्स। बड़ा अच्छा आपने टेक्निकली समझाया है हिलाली साहब, बड़े अच्छे आपने पॉइंट्स दिए हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। विदास वेलकम बैक नाज़रीन। 2 दिन के वक्फे से उर्दू अदब और आर्ट एंड कल्चर की 2 बड़ी शख्सियात हमसे जुदा हो गईं। अमजद इस्लाम अमजद और ज़िया मोहिउद्दीन, दोनों ने अपने अपने शोबे को एक नई जहत, एक नए आहंग से रोशनास कराया। अमजद इस्लाम अमजद की शायरी, खुसूसन आज़ाद नज़में और टीवी ड्रामे बिलाशुबा ट्रेंड सेटर थे। दूसरी तरफ ज़िया मोहिउद्दीन साहब, क्या खूबसूरत आवाज़, क्या खूबसूरत अंदाज़, उनका अपना ही अलग जादू था। उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान की कई फिल्मों में भी काम किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं। और ये सब आपका और अमजद इस्लाम अमजद का तो तकरीबन 50 सालों का साथ रहा है। अमजद इस्लाम अमजद के टीवी ड्रामों ने उर्दू ड्रामे को एक नई पहचान दी थी। वो सबसे मुख्तलिफ स्टोरी बोर्ड पर काम करते थे, उन जैसे ड्रामे कोई नहीं लिख पाया आज तक। ये नज़्म मैंने अमजद साहब से 12 फरमाइश करके 12 फरमाइश, इनकी बहुत खूबसूरत नज़्मों में से एक। अमजद साहब से मेरा 1972 से 2022 तक का 50 साल का साथ। ड्रामा तो उन्होंने ऐसा किया था कि ड्राइंग रूम से बाहर निकाल दिया था, वो दुनिया में लेके आ गए थे कि ये दुनिया में लोग जो जिंदा है ना, इनकी तरफ आओ। ये टाइम ड्रामा की मरंजा मरंज किस्म की जिंदगी जो है इससे बाहर निकली, और फिर अमजद साहब जैसे उसको लेके आए, उसको एक हाउस होल्ड नाम बन गया। लेकिन आपको अंदाजा होगा कि 5 साल तक वो ड्रामा लिख के उन्होंने पीटीवी को दिया हुआ था, और
پی ٹی وی والے سمجھاتے تھے کہ تم شاعر آدمی شاعری وائری کیا کرو, اور شاعر وہ بڑھاتے تھے. لیکن جیسے وہ ڈرامہ ان کا آیا اس کے بعد وہ پھر شاعر کے طور پہ اس طرح پہچانے گئے کہ پوری دنیا میں ان کی دھوم مچ گئی. مشاعروں کا وہ دور تھا وہ 20-25 سال کا, کہ جیسے ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ابن صاحب امجد نے صرف شاعری کی بنیاد پہ ابن بطوطہ سے زیادہ سفر کیا ہوگا. کون سا ملک ہے جہاں انہوں نے جا کر مشاعرہ نہیں پڑھا, اور ان کے ساتھ وہ زمانے ہم بھی جاتے تھے. لیکن ضمیر جعفر صاحب مرحوم, مجھے اچھی تک یاد ہے کہ ضمیر جعفر صاحب کبھی کبھی مداحیہ قطعہ کہتے تھے, تو ان میں سے ایک دو مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک تو ان کا مشہور شعر تھا کہ بوجھو بچوں بوجھو بچوں کیا ہے اس کا نام, آگے امجد پیچھے امجد بیچ پھنسا اسلام. اور ایک ان کا اور بھی تھا کہ اسلام تو کم ہے ٹی وی میں, امجد اسلام زیادہ ہے. تو یہ بڑے بندے کے, لیکن امجد صاحب کی ایک اور خوبی جس سے بہت کم لوگ آشنا ہیں جی کہ امجد صاحب ہیں یہ انتہائی شاندار بزہ سنج, فکرہ بولنے والے, اور شاندار قسم کا فکرہ بولنے والے. یعنی فکرہ بولنے والے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ پر لگا ہوا فکرہ بھی وہ ہمیشہ جو ہے اس کو بھی اس کا مزہ لیتا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ بار بار اپنے اوپر جو کوئی فکرہ فٹ ہوتا تھا اس کو سنایا کرتے تھے. ان کی ایک مجھے فکرہ یاد ہے کہ وہ اکثر سناتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص نے مجھ سے کنگھی مانگی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے کنگھی کیوں مانگی؟ تو کہنے لگا اس لیے کہ تم جیسے کم بالوں والے آدمی کے پاس کنگھی ضرور ہوتی ہے اور وہ صاف بھی ہوتی ہے. تو ایسا آدمی کہ زندگی کی ساری رونقیں, اور ایک اور اہم بات کہ اس کی شاعری کو جس طرح بچیاں پڑھتی تھی, مجھے یاد ہے گرلز کالج میں ہوتا تھا, اس کے ساتھ ساتھ اشاق کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پڑھتی تھی. لیکن انتہا کا جسے کہتے ہیں بلا شبہ اوریہ صاحب آپ کی بڑی زبردست یادیں ہوں گی امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ. ہلالی صاحب, ضیاء محی الدین کے اسٹیج ڈرامے, اسٹیج شوز اور انگریزی فلمیں پاکستان کی ایک نئی پہچان کا سبب بنی, اور انہیں خدمات کی وجہ سے وہ پاکستان کے لیے باعث فخر بھی رہے تھے. تو آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ان سے, کیسا پایا آپ نے ان کی شخصیت کو؟ جی ہاں, آپ یقین نہیں کریں گی مگر میں ان کے ساتھ کبھی کبھی کرکٹ کھیلتا تھا. اچھا. وہ کلب کرکٹ انگلینڈ میں, تو ادھر ان سے ملاقات ضرور ہوتی تھی. وہ گڈ کرکٹر, بڑے کین کرکٹر, بڑے کین فین تھے. اور ان کا جو مانے ایکسنٹ پروننسیشن جو ہے اردو میں, تو اوریہ صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں, مگر انگریزی میں بھی ان کا جو, ایک تو لارنس آف عربیہ ایک فلم تھا پیٹر اوٹول کے ساتھ جنہوں نے اس میں دیٹ واز ہز میجر ڈیبیو. مگر شیکسپیرین پلیز میں جو ان کی دلچسپی تھی اور جس طریقے سے ان کی ایکٹنگ تھی, اینڈ از انگلش فلالس, تو از اے گریٹ لاس ایز اے مین اور ایز این ایکٹر, ایز اے پرسن اینڈ ایز اے ایکٹر. بالکل ٹھیک ہے. اوریہ صاحب, ہم نے ایز اے نیوز اینکر بھی جب کریئر کی شروعات کی تھی, تو ضیاء محی الدین صاحب کی جو پروننسیشن پر جو ان کا زور ہوتا تھا, اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت انسپریشنل رہے ہیں وہ. دیکھیں جب شروع میں آیا تھا نا 1972-3 کی بات ہے, نیا جو بھٹو کے دور میں, تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا اپنا بڑا مشہور, اس کا اس میں ٹھیکے پہ نظم پڑھتے ہوتے, اور وہ بڑا زبردست اس کا ہوتا تھا. خاص ایک راشد کی, فیض کی نظم پڑھا کرتے تھے. ان کے شروع کے پروگراموں میں انہوں نے ایک آدمی کو بلایا تھا, ایک شخصیت کو بلایا تھا, اور اس کا نام تھا زڈ بخاری. آج بھی ان کا وہ پروگرام آپ کہیں آپ کو شاید یوٹیوب پہ پڑا مل جائے. یہ پطرس بخاری کے بھائی تھے جو ریڈیو پاکستان ضیاء محی الدین شو انچارج, اور ضیاء محی الدین شو تو انچارج تھے. تو انہوں نے اس کو بتایا کہ میں نے ضیاء کو کیسے سمجھایا تھا چیزوں. اچھا, کمال کی بات ہے کہ شاندار اردو بولتے تھے, شاندار انگریزی بولتے تھے, لیکن پیدا فیصلہ آباد میں ہوئے تھے. آپ اندازہ کریں کہ ابو الخیر کشفی صاحب بڑے زبردست قسم کے اردو سپیکنگ آدمی تھے. تو انہوں نے لاہور میں ایک مضمون پڑھا ان کے سامنے ہی, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پہ یقین کرنا اوریہ صاحب, پڑتا خطا ہے. کلامی کی معذرت, اس وقت ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی. ناظرین, ڈسکشن آپ نے سنی, کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.